علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفر ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صلاة الله سلام الله زكاة الله بآيات الله بعدد رمل بعدد كل عمل بعدد كل ما قام وعام وشام وعمل وكمل وجمل بالعدد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد طبينا محمد تقينا محمد حسينا محمد مكيننا محمد مقامتنا محمد ديانتنا محمد أمانتنا محمد اللهم
صلی علی محمد بصغر مبیننا محمد بعتب جبیننا محمد بفیض امیننا محمد اللہم صلی علی محمد طاہر محمد طہور محمد جزور محمد اللہم صلی علی محمد اجدبنا محمد اظہر اکبر اجلا اتقا اولانا محمد انوانا محمد انورنا محمد ایماننا محمد وعملنا وزملنا ودمتقنا محمد اللہم صلی علی محمد ظہر عصر محمد عشاء فجر محمد حنین بدر محمد روضۃ الجدر جدار قبر محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون صدق اللہ العظیم۔ اللہ جل شانہ دی ہر قسم دی حمد و ثنا، اس دی وڈیائی کبریائی، اس دی وحدانیت، جو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، مربی بھی ہے کائنات دا، بے شمار ان گنت لا تعداد درود و سلام ہون امام الانبیاء والی بطحا، امام الحرمین، امام القبلتین، سید الثقلین، جد الحسن والحسین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے۔ بزرگوں، دوستو، عزیز بھائیوں، انتہائی احترامہ دلائق ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اس وقت جو میں قرآن مجید کلام الہی دے اندروں ایک آیا مبارکہ، ایک مقام، ایک گوشہ توڑے سامنے تلاوت کیتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید دے اس گوشے دے اندر ایسے اپنے برگزیدہ بندیاں دی زندگی دا تذکرہ کیتا ہے جڑے دنیا والیاں دے سامنے اس دنیا فانی تو تاں کوچ کر جاندے نے، لیکن اللہ فرماندے نے میں انہاں نوں ایسی زندگی عطا کرنا، ایسی جنت والی زندگی جس دے متعلق تسی سوچ بھی نہیں سکتے، شعور نہیں رکھتے کہ وہ کیسی عظیم الشان زندگی۔ شہادت دی موت پان والے، اللہ دی راہ دے اندر اپنی جان دا نذرانہ پیش کرنے والے بندے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بھی سب تو بڑی خواہش ہے ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا، میں اللہ دی راہ دے اندر شہید کیتا جاواں، پھر زندہ کیتا جاواں، پھر قتل کیتا جاواں، پھر زندہ کیتا جاواں۔ اللہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شہادت دی موت نو پسند فرمایا ہے۔ شہید دا بڑا مقام تے بڑا رتبہ ہے، وہ جے دنیا تو جا ہی رہا ہوندا ہے تے اللہ پاک انہوں بشتے بری دے اندر ان دے جڑے جنت دے اندر عالی شان دی رہائش ہے انہوں پہلے دکھا دیتی جاندی۔ اللہ اکبر۔ چونکہ ربیع محرم دا مہینہ شروع ہو گیا ہے، شہادتاں والا مہینہ، جتھے اس مہینے دے ابتدا دے اندر یکم محرم نو شہادت پان والا اللہ دا برگزیدہ بندہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات گرامی،
اور 10 محرم نو انہاں ابتدا کیتی ہے، انہاں انتہا تک پہنچا کے یہ دس دیتا کہ حق کی ہوندا ہے، باطل کی ہوندا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بڑیاں شاناں دے عظمتاں دے حامل نے۔ سارے صحابہ دی بڑی شان تے عظمت ہے، جنہ دے متعلق اللہ پاک نے یہ کہہ دیتا ہے کہ اے میرے نال راضی نے تے میں انہاں نال راضی ہاں۔ سبحان اللہ، یہ تو وڈی گل کی ہے۔ لیکن سب دا مقام اپنا اپنا، بعد نو بعض سے فضیلت عطا کی تھی۔ تمام صحابہ کرام اسلام قبول کیتا ہے، اپنی مرضی نال آئے نے، تحقیق کر کے کوئی آیا ہے، کوئی حضور دا چہرہ پرانوار دیکھ کے بھی آیا ہے۔ اندر کئی صحابہ ایسے سن مسلمان ہوئے، نبی پاک دا چہرہ ہی دیکھیا تے آکھیا اے جھوٹے بندے دا چہرہ نہیں ایسا ہو سکتا، نعوذ باللہ۔ انہیں نالی کوئی کردار ویکھ کے آیا ہے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایسی ایک شخصیت نے تمام صحابہ دے اندروں، جڑے آپ نہیں آئے بلکہ مراد مصطفیٰ بن کے آئے نے۔ سبحان اللہ، انتخاب خدا بن کے آئے نے۔ اللہ اکبر، حضور نے رب کولوں منگ کے لے نے، تے نبی جس طرح آلہ ہوندے نے انہاں دیاں سوچاں وڈیاں تے آلہ ہوندیاں نے، تے نبیاں دیاں مراداں بھی پھر آلہ ہی ہوندیاں نے۔ ایویں نہیں چھوٹی موٹی مراد نہیں ہوندی۔ حضرت سب تو پہلے بابا ابراہیم نے منگیا، بیت اللہ بنایا، بنان تو بعد پھر کی کیا؟ اللہ یا اللہ تیرا گھر بنا چھڑیا سی باپ بیٹے نے، ہون تیرے کولوں مانگنے ہاں، منگیا ابراہیم نے بھی ہے تے منگیا میرے مصطفیٰ نے بھی۔ اللہ، ابراہیم علیہ السلام نے منگیا تے کی کیا؟ یا اللہ تیرا گھر بنا دیتا ہے تے تیرے گھر دی آبادی واسطے ہن ایتھوں دا ایک پرنسپل چاہیے، ایک خطیب چاہیے، ایک رسول چاہیے، ایک ایسا پیغمبر عطا کر دے جڑا اینو آباد کر دے۔ اللہ، بیت اللہ بڑیاں شاناں تے عظمتاں والا، بڑیاں عظمتاں بیت اللہ دیاں، لیکن فرمایا کہ تے خطیب آئے گا تے پھر آبادیاں ہونیاں نے۔ مسجداں اللہ دے گھر آباد ہوندے نے، سنگے مرمر لا دیو، جے خطیب نہ چجدا ہوئے گا تے آبادی کو نہیں۔ آبادی خطیباں نال ہوندی ہے، اہل علم نال ہوندی ہے۔ ٹیلاں دے پتھراں نے لوگاں نوں آوازاں نہیں دینیاں۔ تو کیا یا اللہ تیرا گھر دا بن گیا تے ہن انی مہربانی کر کی؟ فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ پھر کہہ دیو ہے کری سبحان اللہ، کوئی گل ذرا نیندر کھول جائے گی۔ اللہ اکبر، حضرت ابراہیم علیہ السلام، میں صدقے دے قربان جاواں، اللہ دے محبوب پیغمبر جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دعاواں کر رہے ہیں بیت اللہ بنان تو بعد، یا اللہ ایسا رسول عطا کر دے جیڑا ایتھے تیرے گھر دے اندر آ کے ربنا
وابعث فیہم رسولا منہم، رسول ایسا بھیجنا ہی جڑا انہاں دے اندروں ہی ہووے، انہاں دیاں بولیاں جاندا ہووے، انہاں دا لگدا لانا ہووے، رسولا منہم انہاں دے وچوں ہی ہووے۔ ایک اے شرط ہونی چاہیے تے دوسرا فرمایا یتلو علیہم آیاتک، جڑا تیری آیات پڑھ پڑھ کے لوگاں نو سناوے۔ قصے کہانیاں سنانا کوئی مقصد نہیں دا، اے اللہ دا قرآن سب تو بڑا واضح، اللہ اکبر، نبی آندے رہنے تے اللہ دا قرآن اللہ دا کلام پڑھ کے سناندے رہنے۔ فرمایا یتلو علیہم آیاتک، اللہ سونیا ایسا رسول عطا کر دے جیڑا تیری آیات پڑھ پڑھ کے سناوے۔ اس ممبر و محراب دے اوپر میں صدقے تے قربان جاواں، اللہ اکبر، واز دا پہلا طریقہ ابراہیم نے دسیا وے، لوگاں نو قرآن پڑھ پڑھ کے سنایا جاوے، محمد مصطفیٰ دا فرمان سنایا جاوے، تے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، حکمت دنائی دیاں گلاں انہاں نو دس دے وے، وَيُزَكِّيهِمْ، اللہ سونیا شرک کر کر کے نجاست دا ٹھیر بنے پینے، انہاں نو پاک کر دے وے شرک و بدعت دیاں نجاستاں تو۔ ابراہیم علیہ السلام نے منگیا وے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ نے اپنے ٹائم نال اپنے محبوب پیغمبر نو بھیج چھڑیا وے، ادھر اونا منگیا وے تے ادھر کی حالت ہے، مسلمانہ دی تعداد بالکل تھوڑی ہے، کمزور جا بندے کتے بلال نو ماراں پہ رہیاں نے، تب دیاں ریتاں تے لٹایا جا رہا وے، کدے سمیہ دے جناب جسم دے ٹکڑے کیتے جا رہے نے، اللہ اکبر اللہ اکبر، ہر صحابی اسلام قبول کرنا والا اذیت تکلیف دے اندر مبتلا ہے، نبی پاک راتاں نو اٹھ کے اللہ دے سامنے التجا کر رہے ہیں، اللہ سونے اسلام نو عزت عطا کر دے، اللہ اسلام دا بول بالا کر دے، اللہ سونے مکے والیاں نے انتہا کر چھڑیے ظلم دیے، تے میریاں نظراں حضور فرماندے نے مکے دے اینا دو جواناں دے اتے نے، ایک عمر بن خطاب تے ایک عمر بن حشام تے، اللہ اکبر، نبی پاک فرماندے نے آ بندے مکے دے اندر بڑے شاہزور نے، بڑے پہلوان نے، اللہ بڑے بہادر نے، انہاں دونوں دے اندروں اللہ سونیا ایک نو ہدایت عطا کر دے اپنے دین دی عزت واسطے، اسلام نو ان دے ذریعے اللہ سونیا عزت عطا کر دے، نبی راتاں نو اٹھ کے مسلے تے اللہ دے سامنے سجدہ ریز ہوندے نے، اللہ اکبر، حضور نے راتی دعا کی دیئے، اللہ پاک نے اسے وقت قبول فرما کے عمر نو ٹور چھڑے آوے، اللہ میں تا کہاں کرنا، حضور نے فرمایا ہے دعاں وچوں اللہ ایک عطا کر دے، نام نہیں لیا کہ عمر بن خطاب عطا کر دے، اے جیڑا انتخاب کیتا وے عرشاں والے نے کیتا وے، تاں میں کہنا حضرت عمر مراد مصطفیٰ نے تے انتخاب خدا نے، انتخاب خدا نے کیتا سونیا، اے ہی تینوں کم دے گا، اے ہی تیریاں مدداں کرے گا، اے ہی تیرے نال سونا لگ داوے، حضور علیہ السلام نے دعا کی دیئے، اللہ نے قبول کر لیے، تے اسے ہی رات دے اندر مکے دے مشرک تے جناب کافر بھی سلاماں کر دینے، یار سب تو بڑا بہادر عمر بن خطاب ہے، آئیے خطاب دے بیٹے نو تیار کریے، خطاب دے بیٹے نو بھیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو، نعوذ باللہ قتل کر دے وے، ختم کر دے، اللہ اکبر، بڑی دفعہ پروگرام بنے نے، اللہ دا قرآن دس داوے، فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ واللہ خیر الماکرین۔
اور راتی خفیہ دار الندوہ دے اندر بڑی دفعہ انہاں نے پروگرام بنائے نے، بڑیاں تدبیراں کی دیاں نے۔ کوئی کہندا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو جلا وطن کر دئیے، کوئی کہندا ہے جناب انہوں قید کر دئیے، کوئی کہندا ہے صفا ہستی تو مٹا دئیے، قتل کر دئیے۔ ادھروں جناب انتخاب ہوندا ہے تے عمر بن خطاب دا ہوندا ہے، اے خطاب دا بیٹا ہی ایڈا کم کر سکدا وے۔ اس واسطے سارے رل کے وہ بھی کہندے نے، کافر بھی کہندے نے سب تو وڈا بہادر عمر بن خطاب ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضور بھی فرماندے نے اللہ سونیا انہاں دونوں دے اندروں ایک عطا کر دے۔ اللہ فرماندے نے میں بھی دسنا چاہنا وا سب تو بہادر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی۔ اللہ اکبر۔ حضور نے دعا کی تھی تے دعاواں دا جواب بن کے حضرت عمر نے صبح تلوار پکڑیے تے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو قتل دے ارادے نال گھروں نکلے نے۔ لوگاں نے کیا میں واقعہ نہیں سنانا، میں تینوں ہور طرح عرض کرنا چاہنا وا، واقعہ تو بڑی دفعہ سنیا ہوئے گا علماء کولوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تلوار پکڑیے، لوگاں آکھیا عمر کدھر غصے دے اندر جا رہے ہو؟ کہندے نے اج محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا سر قلم کرن واسطے جا رہا، نعوذ باللہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لوگ کہندے نے جس وجہ تو انہاں ول جا رہے ہمیں کہ کلمے دی دعوت دیتی جا رہے نے، لوگ اسلام قبول کر رہے نے، تے سب تو پہلے تیری ہمشیرہ تے تیرا بہنوئی بھی اسلام قبول کر چکے نے۔ اللہ پہلے اپنے گھروں دا پتہ کر لو، ادھر گئے انہاں کولوں دروازہ کھڑکایا، اللہ اکبر، تے قرآن دے پڑھن دی آواز آئی، اندر داخل ہوئے تے کیا کی پڑھ رہے ہو، کی تلاوت کر رہے ہو؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا اے پیارا صحابی، اللہ اکبر، ان دی دنیا بدلن لگی ہے۔ کیا سیدھی بات ہے عمر، تو بہادر ہے تے میں بھی تیری مشیرہ ہاں، اسی یہاں قرآن پڑھ رہے ہیں، آکھیا مینوں بھی سناؤ۔ اللہ اکبر۔ تے مشیرہ نے چاہتا ہے تاں سورہ طٰہٰ دیاں پڑھیاں نے، تے پھر کی حالت بنی ہے؟ ہمشیرہ تے بہنوئی قرآن پڑھ دے جا رہے نے، تے حضرت عمر زارو کے تار روئی جا رہے نے۔ اللہ چند آیتاں بڑھیاں نے، اسی سارا قرآن پڑھ چھڑنے ہاں، غور و فکر نہیں کر دے، اندے تے تدبر نہیں کر دے۔ افلا یتدبرون القرآن، ایت ایک ہی غور و فکر انسان کر لوے تو وہی بندے دی نجات واسطے کافی ہو جاندی۔ لاچی میں کہنا ہونا ایک منہ پائیے چتھ لئیے تو خوشبو آ جاندی ہے، جے مٹھ بھر کے پھکا مار کے جگ پانی دا پی لیے پھر کوئی نہیں پتہ لگتا۔ اسی دا قرآن و سنن دے پھکے مار گیا۔ اللہ اکبر۔ قرآن سنیا ہے، قرآن تائیں دا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے متعلق کہندے سن، اور لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا سب تو وڈا ہتھیار ہی قرآن ہے، سب تو بڑا ہتھیار قرآن ہے۔ تے کہندے سن کوئی ایسا طریقہ کریے کہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ہتھوں چھڑا لیا جائے تے پھر اسی کامیاب ہو جائیں گے۔ اج بھی مسلمان دے ہتھوں قرآن ہی چھڑانا چاہتے ہیں، یہود و نصارا کافر، یہ جویں قرآن تو دور ہون گے آپے ناکام ہو جان گے۔ وہ بھی مکے دے چودھری رل کے آئے ایسے قرآن دے بارے تائیں 11واں پارہ توجہ کریا جے ذرا، چودھری جج صاحب نو ہلایا جے، انہاں نو ہلایا جے، سو گئے لور ٹر گئے۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید فرقان حمید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول مکے دیاں چدراواں چل کے آئیاں نے، تے آن کے دو گلاں کر دے نے قرآن دے بارے۔ انہوں نے او دو گلاں کی دیاں تھی، آج تو 1400-1500 سال پہلے دی گل ہے، تے قاری لیاقت قصوری تو انہوں آج انہوں دیاں پرانیاں گلاں قرآن وچ سنان لگا وے۔ اللہ کی کہندے نے، قال الذین لا یرجون لقاءنا ات بقرآن غیر ھذا
او بدلو کہندے نے ایت بقرآن غیر ھذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول صحابہ کہندے نے انج اکٹھے ہو کے وڈیاں پگاں والے آئے نے تے آن کے کہندے نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جم جم جوانیاں مانے سونیاں اسی تیرے لگ دے لانے ہاں تیرے پیو دادے دے ہانیاں ساڑیاں چٹیاں داڑیاں دا خیال کریں ساڑیاں انہاں پگاں دا خیال کریں اسی پرے پچایت دے بندے ہاں ساڑیاں بدیاں چھڑ دا کوئی نہیں دا اس واسطے سونیاں تیرے کول اسی رل کے دس جی آئے ہاں عرضی لے کے آئے ہاں جے ساڑیاں گلاں تے غور کر کے اگر عمل کر لو تیرا ساڑا اختلاف مک جائے گا حضور فرماندے نے بابیو دسو کی کہندے ہو او لوگو اے قرآن دے الفاظ نے 11واں پارا اللہ اکبر گل کرن لگے جی او زمین تے گل نبی نال کر رہے نے اللہ عرش بری تو قرآن بنا رہا ہے سبحان اللہ اکبر دو گلاں نہ کیتیاں نے کہندے نے ایت بقرآن غیر ھذا ایت بقرآن غیر ھذا اے جڑا قرآن ہے اے قرآن انج کرو کہ اے قرآن اللہ نو واپس کر دے وہ تے غیر ھذا اندے متبادل کوئی ہور اللہ کولو قرآن لایا وہ اے قرآن بھی نہیں چاہیے دا اندے وغیرہ بھی نہیں چاہیے دا تے ایک ہور نہ بندیاں جو بول کے ایک بابا کہندا وے او بدلہو اے محمد کریم جم جم جوانیاں مانے سونیاں اگر اے نہیں واپس کر سکتے تے او بدلہو اندے وچ تبدیلی کر دے وہ اگلیاں ایتاں پیچھے تے پچھلیاں اگے کر دے وہ حل چلا دے وہ بلڈوزر پھیر دے وہ ایسا خلطے مبس کر دے وہ اے شبینے کر دے رہن سانو کوئی اعتراض نہیں اے قرآن نو مسلمان چوم دے رہن سانو کوئی اعتراض نہیں اے تراویاں پڑھ دے رہن سانو کوئی اعتراض نہیں صبح شام بابا جی قرآن دیاں تلاوتاں کر دے رہن سانو کوئی اعتراض نہیں اسی تا چاہنے ہاں قرآن پڑھیا جاوے لیکن قرآن کسے دی سمجھ وچ نہ آوے ایت بقرآن غیر ھذا او بدلو یا اندے اندر تبدیلیاں کر دے وہ یہ انہاں دا دو گلاں کر لیاں نے توجہ کرے آجے او مدنی مسجد باجوہ کلونی دے اندر آن والے ہو توجہ کرے آجے ہون نبی پاکی جواب دین دے نے حضور جی خاموش ہو کے گلاں سن کے بیٹھے نے ان ہوا اللہ وحی یوہا دی زبان والا پیغمبر حضور خاموش نے اللہ پاک نے جبریل نو کو فرمایا جبریل جی رب جلیل فرمایا جاؤ نا جلدی جلدی میرے مصطفیٰ نو جا کے میرا قرآن سنا دے وہ چھاتی تے ہاتھ مار کے انہاں نو دو تے دو چار دی طرح جواب دینا ہے نرمی والی گل کو نہیں ڈرن والی گل کو نہیں دی او میرا بہادر نبی انہاں نو جواب دے جڑیاں گلاں کر دینے پہ انہاں دیاں گلاں میں سن لیاں نے اللہ اکبر یا اللہ کی جواب دے ماں فرمایا انہاں نو کہہ دے گج وج کے یا اللہ کی کما توجہ کرے آجے کہیں دے قل کا رب کہندہ ہے قل کہہ دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقائی نفسی او بابے ہو میرے کولوں اپیلاں کرنے والے ہو میرے کولوں عرضیاں پیش کرنے والے ہو قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقائی نفسی اے میرے ہاتھ وچ نہیں دیکھنا قرآن میں واپس کر سکنا وا نہ دے اندر تبدیلیاں کوئی کر سکنا وا ان ابدلہ من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحى الی ان اتبع الا ما یوحى
جو منو اللہ دی طرفوں وہی ہونی ہے میں تو ہوئی تو سنانا میں اس واسطے میاں اتنی مہربانی کرو میں یہ کام نہیں جے کر سکتا نہ میں واپس کر سکنا وا تے نہ میں دے اندر کوئی تبدیلیاں کر سکنا وا گل دا جواب ہو گیا سی نا تے پرے پچایت دے اندر جناب اللہ اکبر چودھری جج صاحب پریاں وچ جاندے ہوو گے تے کئی بندے ہولی اینڈ تے گل کر دیندے نے جاندے جاندے جناب ایک رالو پھر ٹپک پیندی ہے کہندے نے چلو ٹھیک ہے یہ تو نہیں تسی ساڈا کام کر سکدے انج کر دیو پھر ساڈی طرفوں عرضی پیش کر دیو ساڈا ہووے کام تے بھاویں نہ ہووے اسی تواڈے تے راضی ساڈا کام بھاویں ہووے تے بھاویں نہ ہووے انج کہو کہ رب نو ساڈی جڑی عرضی تانوں دتی ہے نا یہ تسی اللہ نو پیش کر دیو اسی تواڈے تے خوش ہاں تسی کہندے نہ واپس کر سکنا تے نہ تبدیلی کر سکنا تے پھر انج کرو عرضی پیش کر دیو ساڈا کام بن جاوے ٹھیک ہے نہ بنے نہ صحیح اللہ فرماندے نے میرے محبوب پیغمبر انہاں بھی جواب دے دیو انہاں اللہ حضور کی فرماندے نے انی آخافو او میرے او وڈیرے او میرے او لگ دے او لانے او انی آخافو مینوں تا آپ نو ڈر پیا لگدا ہوئے اللہ اکبر بلے 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 او محبوب پیغمبر جڑے اس کائنات تے آئے نے آدم دی نابت لے کے آئے نے نوح دی استقامت لے کے آئے نے یعقوب دا حسن لے کے آئے نے یوسف دا حسن لے کے آئے نے زکریا دا ذکر لے کے آئے نے والضحیٰ دا چہرہ لے کے آئے نے واللیل دیاں زلفاں لے کے آئے نے علم نشرہ دا سینہ لے کے آئے نے ما ذاق البصر وما طغیٰ دیاں سونیاں آنکھیاں لے کے آئے نے وما رمیت اذ رمیت دے ہاتھ لے کے آئے نے نون والقلم دا نک لے کے آئے نے مزمل دی کملی لے کے آئے نے مدثر دا صحرا لے کے آئے نے وما ینطق عن الہوا دی سونی زبان لے کے آئے نے او محبوب پیغمبر اللہ کو کنا ڈر دے نے فرما دے نے آخافو او میرے او لگ دے او لانے او منو تا ڈر لگ دے اگر میں تواڈے کہن تے رب نو عرضی پیش کر دے ماں تواڈی گل اللہ دے اگے کر دے ماں ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم کتے اس وجہ تو کل قیامت والے دن میں رب دے عذاب دی گرفت وچ نہ جمع بلے اس واسطے اللہ فرماندے نے سونیاں وج گج کے انہاں نو کہہ دے اے ہوئی قرآن رہنا جے اے ہوئی محمد جوان رہنا جے اے ہوئی قرآن رہنا میں اے ہوئی محمد جوان رہنا میں اس قرآن نالے تو انہوں کامیابیاں تا کرانگا اس قرآن نے تا تینوں عمر عطا کرنا میں اے قرآن سن کے تا عمر آئے گا دیکھنا چاہتا ہے تا عمر نے سنیا نے تے فوراں کہندے نے ہن جلدی مینوں بھی اوتھے ہی لے چلو جتھوں تو انہوں اے قرآن ملے آویں جدوں اوتھے پہنچ دے نے دارے ارکم دے اندر اوتھے ابو بکر موجود نے حضرت عثمان موجود نے حضرت علی موجود نے حضرت حمزہ موجود نے تے سارے بڑے غور نال ویندے نے تے کہندے نے حضور اج خطاب دا پتر آ رہا وے اگر اج انہیں ایسی ویسی گل کیتی حضرت حمزہ پھر کہندے نے میں اپنی تلوار دے نال ان دی گردن تن تو جدا کر دیواں حضور فرماندے نے بیٹھ جاؤ کملے ہو گئے ہوئے آ نہیں رہا اینوں بھیجیا جا رہا وے سبحان اللہ میں راتی ساری رات رب دے سامنے التجاواں کردا رہا میریاں دعاواں دا جواب بن کے آ رہا وے اللہ اکبر یہ آ رہا ہے تے واپس جان لئی نہیں آ رہا بلکہ ہمیشہ واسطے آ رہا وے اللہ اکبر او حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دی جناب خدمت دے اندر پیش ہو کے کہندے نے سونیا کلمہ پڑھاؤ اسلام دی دولت نال مالا مال کر دے وہ اللہ دی قسم اوتھے نعرہ تکبیر بلند ہو گیا اللہ صحابہ راضی ہو گئے
کہنے لگے واہ اللہ پاک نے اج سانو پہلوان عطا کر دیتا، اج بہادر تے جنگجو سردار عطا کر دیتا وے۔ اللہ اکبر اللہ۔ پھر عثمان دا حضرت عمر دا پھر پتہ ہے کی مقام بنیا میں، سونے دی صحبت اختیار کیتی ہے، کلمے دیاں برکتاں، اسلام دیاں برکتاں کنیاں گو ہویاں نے۔ پھر عمر زمین تے نبی نو مشورہ دے دے سن، اللہ پاک عرش بری تو قرآن بنا کے نازل کر دیندا سی۔ اللہ اکبر۔ ایسے ایسے پھر موقع آئے نے عمر دی، ایسی زندگی بدلی ہے، ایسا پھر اللہ نے مقام عطا کیتا ہے۔ ایک دن نا ایک منافق اور یہودی دا آپس دے اندر جھگڑا ہو گیا، رولا بن گیا۔ ایک وہ کہندا ہے اونٹ میرا ہے، دوجا کہندا ہے اونٹ میرا ہے۔ مسلمان کہے میرے نام نہاد مسلمان ہے منافق، وہ آکھے میرا ہے اونٹ، یہودی آکھے میرا ہے۔ نبی پاک کو فیصلہ چلا گیا، حضور نے فرمایا تہاڈا فیصلہ کو گواہ تا نہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب پیغمبر نو مطلع کر دیتا کہ حقیقت دے اندر اے اونٹ یہودی دا ہے۔ جدو نبی پاک نے یہودی نو اونٹ دے دیتا نا، وہ لے کے جا رہے ہیں، تو مگروں مسلمان بھی تاں مسلمان ہووے دا پھیرے نا گل، تے جی ایویں رالو ٹپکدی رہے کچا مسلمان، وہ نالے اونٹ لئی جا رہا ہے، یہودی لے کے پھڑی رسی دے اگے اگے، وہ نال نال نہ اسے راہ آنو جان جان کے جی میں بندہ چھیڑ دینا، سدھا جا سدھا جا، ہن لب گئی تے منہ چک چکے اینو ویلنا پیا۔ وہ آگے میں تینوں کی آکھیا خواہ مخواہ گسا وچوں ساتھوں کام خراب ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا تو مطمئن نہیں؟ آندا میں کہنا مطمئن ہونا، تو مطمئن ہو جنوں رب گیا۔ ہائے ہائے۔ یہودی کہندے پھر ہونا، کہنے لگے راج حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا گھر آ گیا تو کیا عمر کو نہ فیصلہ کرا لیے؟ ایک کون کہندا ہے؟ منافق کہندا ہے نام نہاد مسلمان، کہنے لگا تواڈے نبی نے فیصلہ کرتا دیتا ہے میرے حق وچ، تے ہن پھر کرانا ہے؟ کہنے لگا چلو ویسے ہی کہنے لگے چلو جے تیرا نہیں کھڑوندا تو لگے چلو۔ عمر دے دروازے تے گیا، دروازہ کھڑکایا، عمر آئے۔ مسلمان اپنے آپ کو کہلان والا منافق نے بھی گل کی تھی، یہودی نے بھی، کہ ساڈا آ رولا وے، تو یہودی آندا جی ایک گل سن لیا جی، یہ فیصلہ پہلے تواڈے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی نے میرے حق وچ کر دیتا ہے۔ انہیں کہا پھر کھڑو جو ذرا، پھر ایک منٹ تشریف رکھو، ٹھہرو۔ اندر گئے، کی اندر کی ایمن آبادیاں دی برفی لین گئے سن، اندر داخل ہوندے نے تے اندر وہ تلوار پکڑتے نے، اس منافق نام نہاد دی مسلمان دی گردن تن تو جدا کر دیندے نے۔ لو جو رولا نواں پی گیا، نواں تماشا لگ گیا۔ وہ ویکھو جی عمر نے بندہ مار چھڑیا، بندہ قتل کر چھڑیا ہے، نبی پاک دی عدالت جو فیصلہ چلا گیا، آکھیا کوئی گواہ؟ فرمایا دو میں ہی سمجھ۔ تے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم زاروں کے تار روئی جا رہے نے، یہ تا بڑا منگ منگ کے لیا سی، آج انصاف کیتا تے بھی چلا جائے گا۔ یہ تا بڑا ترلے مار مار کے یا اللہ تیرے کولو لیا سی تے اج پھر واپس نہ تیرے کول آ جاوے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضور اپنی آنکھاں دے اندروں آنسو بہا رہے نے، نظراں نیچے کیتیاں ہوئیاں نے، تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے حضور پریشان کیوں ہوندے ہو؟ تانوں پتہ وے میں غلط بیانی نہیں کر سکدا، اجے اللہ دے پیغمبر نال باتاں ہی کر رہے نے، آسمان تو جبریل آ جاندے نے، جبریل آ کے کی کہندے نے، اللہ فرماندے نے میرے سونے محبوب پیغمبر فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔
اے سونے عمر دا زمین تے اگر گواہ کوئی نہیں تے میں عرش بری تو گواہیاں دینا وا عمر سچا وے تے نالے انہاں نوں اعلان کر دیواں جیڑا تہاڈا فیصلہ نہ مننے اوندا فیصلہ عمر دی تلوار نے ٹھیک کر دیتا وے عمر نے زمین تے عمل کیتا ہے اللہ پاک نے عرش بری تو اعلان قرآن دے اندر کر دیتا ہے بدر دے صحابہ 70 صحابہ 70 مشرکین مکہ نبی پاک دے صحابہ نے پکڑ کے لے آندے نے بدر تو بعد حضور نے سارے نال مشورہ کیتا ہے اللہ اکبر کہ انہاں دا کی کریے جڑے کافر مشرک قیدی بنا کے لے آندے نے سارے نے کیا چھڈ دیو انہاں کولوں کچھ لے دے کر کے تے حضرت عمر نو پوچھے اینڈ دے عمر تیرا کی خیال ہے فرمایا حضور میرے کولوں ضرور پوچھنا جے میرا تو دل کردا ہے انہاں دے وچوں جڑے میرے ساگ نے میرے حوالے کرو ابو بکر عثمان دے علی دے جڑے انہاں دے لگدے لانے نے اے پکڑن اپنے ہاتھ نال انہاں دیاں گردناں تن تو جدا کر دئیے اللہ عرشاں والا ویکھ کے خوش ہو جائے گا جڑے میرے رب دے کچھ نہیں لگدے ساڈے بھی کچھ نہیں لگدے اللہ اللہ فرماندے نے میرے محبوب پیغمبر ہے تو میں بھی عمر دے نال ہی سا عمر میرے نال ہی سی ہن تسی انہاں نوں چھڈ دیتا ہے ٹھیک ہے لیکن میری بات میرا فیصلہ عمر والا ہی سی دا اللہ اکبر ہر گل دے اندر اللہ پاک حضرت عمر دی رائے نوں کنی ترجیح دیندے نے عبداللہ بن ابی منافق مر گیا اور لوگوں پھر عمر دا کی مقام تے مرتبہ بنیا میں عبداللہ بن ابی منافق جدوں جس وقت مر گیا بیٹا مسلمان ہے وہ التجا کردا ہے جناب اللہ دے محبوب پیغمبر جی انی مہربانی کرو میرے بابا دا جنازہ پڑھا دے وہ حضور فرماندے نے چل تیرے بے دا جنازہ پڑھا دینے ہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انج ہاتھ بن کے کھڑے ہو گئے نے کہندے نے محبوب پیغمبر جی انہیں امی عائشہ تے بڑیاں تہمتاں لائیاں نے انہیں مسلماناں بڑا نقصان پہنچایا وے یہ بڑا وڈا منافق بے ایمان ہے سونیا امی عائشہ دے متعلق نے او گلاں کیتیاں نے جیڑیاں نہ کرن والیاں سن حضور اندا جنازہ نہیں پڑھانا نبی پاک دے سامنے عمر انج عرضیاں پیش کر رہے نے نبی پاک نے جنازہ پڑھ چھڈیا وے جنازہ پڑھان لئی تیار ہو گئے نے جدوں جنازہ پڑھیا وے اللہ اکبر اللہ پاک نے آسمان تو قرآن نازل کیتا ہے عمر کلا ہی کھڑوتا روئی جا رہا وے اللہ اکبر اللہ نے عمر دے آنسواں دا مل پا چھڈیا اللہ فرماندے نے ان تستغفر لهم 70 مرتن فلن یغفر اللہ 70 مرتن سونیا ایک نہیں دو نہیں انہاں واسطے 70 مرتبہ بھی دعا کردا رہے گا لن یغفر اللہ انہاں نوں میں معاف کرنا ہی نہیں حضرت عمر دے مشورے زمین تے پردے دیاں ایتاں نازل ہوئیاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مشورہ ایک دن بیت اللہ دا چکر لا رہے نے تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے حضور میرا دل کردا مقام ابراہیم تے 2 نفل نہ پڑھ لیے اے بابا جی دے قدماں تے اللہ فرماندے نے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى جی میں عمر نے مشورہ دیتا وے انج کر لو 2 نفل ادا کرو مقام ابراہیم عمر نے زمین تے مشورہ دیتا وے اللہ پاک نے عرش بری تو قرآن نازل کر دیتا ہے اے امیر المومنین نے خلیفۃ المسلمین نے ایڈیاں شانہ والا محبوب پیغمبر ہے اللہ اکبر جنہ دی شہادت یکم محرم نو ابو لولو مجوسی کوئی بندہ دنیا پوری تے پورے مکے مدینے دے اندر سامنے عمر دا مقابلہ کرنے واسطے تیار نے انج ممبر و محراب دے اندر چھپ کے
کے بیٹھا ہویا ہے۔ حضرت عمر تے نماز دی حالت دے اندر انج خنجراں دے پے در پے وار کر کے یکم محرم والے دن حضرت عمر فاروق اللہ دے رسول دے مسلے تے خون دے اندر لت پت گرے ہوئے نے۔ قربان جاواں عمر تیریاں بہادریاں تو تیریاں شاناں تو، اے آپ موت و حیات دی کشمکش وچ نے تے مگروں عبد الرحمن بن عوف نو کہندے نے لوگو تسی نماز پڑھو، میری جان جاندی ہے تے جائے لیکن میرے محبوب دی نماز نہ جائے۔ ایسے سنگین حالات بھی نماز نہیں چھڑی، اسی ایویں چھڑی پھر کلمہ میں جپی جا رہے ہیں، موجاں لگیاں نے، مسلمان بھی ہاں، ایمان والے بھی ہاں، مرضیاں بھی کرنے ہیں پہ۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کہندے نے ایسی پھر بگتڑ مچی، وہ بندہ دوڑدا رہا ابو لولو مجوسی دوسری تیسری صف دے اندر آخرکار پکڑیا گیا، انہیں اپنے آپ نو خنجر مار کے خود کو حملہ کر لیا اپنے تے۔ اللہ اکبر۔ پھر نماز تو بعد علاج معالجے لی دوائیاں دوائی دیندے نے، عمر دے زخماں راہ دوائی نکل جاندی ہے تے حضرت عمر فرماندے نے بیٹا ہن دوائیاں والا کام مک گیا ہے، ہن صرف اماں جی کولو اجازت لو کہ روزہ رسول میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے قدماں دے اندر اگر جگہ مینوں دفن ہون واسطے مل جاوے تے میرے واسطے سعادت ہوئے گی۔ اللہ علاج معالجہ ایک دن دو دن کرن تو بعد عرضی پیش کی تھی، بیٹے نو کیا کہ جا امی عائشہ صدیقہ کو عرضی پیش کر جا کے کہ میری یہ خواہش ہے۔ انہوں نے عرضی پیش کی تھی تو اتنے لکھیا کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق کہندے نے اگر مینوں ایتھے دفن ہون دی اجازت مل جاوے تے میرے واسطے سعادت ہے۔ باپ نو جس وقت دکھایا آکھیا امیر المومنین دا لفظ کٹ دے، میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے گھر دا غلام تے نوکر۔ اللہ کہ عمر کہندا ہے بس امیر المومنین نہیں، عمر کہندا ہے کہ اگر اجازت مل جائے اماں جی کو عرضی کی پیش کی تھی، اماں جی کہندی نے مینوں وہ وقت یاد آ گیا جدو سارے میرے تے عبداللہ بن ابی نے تہمتاں لائیاں، سارے پریشان سن سارے صحابہ۔ اس وقت حضرت عمر نے رائے دیتی سی کہ یا رسول اللہ تسی اللہ دے پاک تے سچے نبی ہو، تانوں اللہ ناپاک بیوی کس طرح عطا کر سکتا؟ فرمایا عمر دی رائے دے مطابق اللہ پاک نے قرآن نازل کر کے میری صفائی دا اعلان کر دیتا، میں عمر نو کیوں نہ اجازت دے ماں، میں 100 دفعہ عمر نو اجازت دین واسطے تیار۔ او عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرن تو لے کے اللہ اکبر آخرت تک بے مثال زندگی گزارن والا تے کسے شاعر نے کیا ہے اسلام جدو قبول کیتا ہے ادوں دی ایک منظر کشی ایک بندے نے کیتی ہے، کہندہ ہے تمہیں بایو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن خطاب آیا۔ حضور فرماندے نے وہ آیا ہے تو آنے دو، بچا دو پل کے راہوں پہ، وہ پہلا سا نہیں لگتا کرو نہ شک نگاہوں پہ، وہ آیا ہے نہ جانے کو خدا کا انتخاب آیا، خدا کا انتخاب آیا۔ کہندے نے شجاعوں کا شجاع آیا، شجاعت نے سلامی دی، فحاشی پر زوال آیا، شرافت نے سلامی دی، جبر ٹوٹا مٹی ظلمت عدل کا آفتاب آیا، عدل کا آفتاب آیا، فلک جوما زمین جومی میرے دین پر شباب آیا، کھلے اسلام کے غنچے گلوں پر بھی نکھار آیا۔ حضرت عمر فرماندے نے میرے اسلام لانے سے کو چھپ کر عبادت ہو۔ صبح کیا یارو سما ہوئے گا اللہ جانتا ہے۔
جدوں اے الفاظ عمر نے کہا انہوں نے میرے اسلام لانے سے کیوں چھپ کر عبادت ہو، پڑھیں گے آج کعبہ میں وہ روکے جس کی طاقت ہو، اڑا دوں گا میں سر اس کا، اڑا دوں گا میں سر اس کا، کفر کا جو نواب آیا، کفر کا جو نواب آیا۔ ادارے ارکم جنہ سے ابا اللہ دی عبادت دین ابراہیمی دے مطابق عبادت کرن لگے، سمجھو نماز پڑھن لگے تے حضرت عمر فرماندے نے حضور کی کرنا ہے؟ فرمایا اللہ دی عبادت کرنی نماز۔ فرمایا نماز اللہ دے گھر دے اندر ہی اج پڑھاں گے بیت اللہ چ، جڑیاں چدراواں نے چابیاں لیاں نے واپس لیاں جان گیاں اج۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کیا منظر ہوئے گا، اللہ پاک نے جس دن اسلام نو عزت بخشی ہے، حضرت عمر دے اسلام لیان تو بعد بخشی ہے۔ حضرت ابو بکر موجود سن، حضرت عثمان موجود سن، حضرت علی موجود سن، لیکن اس کے باوجود چھپ کے اسلام رہ رہا سی دا، اسلام نمازاں چھپ کے بڑیاں جا رہی سی، بیت اللہ دے دروازے کھلائے نے تے عمر نے کھلوائے۔ ہاں ہاں حضور آج اوتھے پڑھنی ہے، انہوں کو چابیاں واپس لینیاں نے۔ نبی پاک دے نال عمر چل رہے ہیں، بیت اللہ وال جا رہے ہیں، تے کہنے لوگوں سن لو، آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا رستہ او بندہ روکے جنوں شوق ہوئے اپنے بچے یتیم کرن دا، جیڑا اپنی بیوی نو بیوہ کرنا چاہتا ہوئے او اج محمد دا رستہ روکے، وگرنہ اج بیت اللہ دیاں چابیاں میرے حوالے کرتے اللہ۔ ہائے جتھے ایک نماز دا ثواب لکھ نماز دے برابر، اور لکھاں والی ابتدا عمر نے کیتی ہے۔ اج تک جنیاں ہن نمازاں لکھاں جا کے پڑھ دیو، سارا ثواب نال پڑھن والیاں نو تے نال نال نا عمر نو بھی اللہ عطا کر دے۔ جیڑا کوئی نیک کام دی ابتدا کردا ہے، اب دیکھو نا رونقاں مسجد دے اندر لگ گئیاں، این دی ابتدا چودھری جج والا صاحب نے کیتی ہے کہ اللہ دا گھر آباد ہو جائے، جویں جویں آباد ہوئے گا تانوں سانوں ثواب ملے گا، ایندا اجر و ثواب چودھری جج صاحب نو بھی اللہ عطا کردا رہے گا۔ بابا جی نیت والا مرحوم اللہ پاک انہاں نو بھی اجر و ثواب عطا کردا رہے گا۔ اللہ پاک ساڑیاں نیکیاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہندے نے میرے اسلام لانے سے کیوں چھپ کر عبادت ہو، پڑھیں گے آج کعبہ میں وہ روکے جس کی طاقت ہو، اڑا دوں گا میں سر اس کا، کفر کا جو نواب آیا، کفر کا جو نواب آیا۔ آخری گل کر کے ختم کر دیا، کہندے تیرے نغمے کو جب لکھنے قلم طاہر اٹھاتا ہے، اور سبحان اللہ تھا کہہ رہے ہو، تیرے نغمے کو جب لکھنے قلم طاہر اٹھاتا ہے، تیرا جب نام آتا ہے قلم بھی جھوم جاتا ہے، قلم بھی جھوم جاتا ہے، معطر زین ہوتے ہیں جیسے مشک گلاب آیا، جیسے مشک گلاب آیا۔ ٹائم کافی ہو گیا ہے، انشاءاللہ اگلا جمعہ عظمت اہل بیت